تحریک لبیک والوں نے جب بھی کوئی دھرنا دیا ہے، کوئی لانگ مارچ کیا ہے، کوئی جلوس نکالا ہے، کوئی ریلی نکالی ہے، کوئی احتجاج کیا ہے، تو اسے کبھی بھی جہاد کا نام نہیں دیا۔ بھائی اس لیے نہیں دیا، الحمدللہ یہ دینی لوگ ہیں اور دین کی روح سے سمجھتے ہیں جہاد کسے کہتے ہیں اور فساد کسے کہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے جہاد کب فرض اور واجب ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے جہاد کی کال کب دینی ہے، یہ سارے معاملے سمجھتے ہیں۔ اور جنہوں نے دین دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے دین پڑھے، جنہیں پتہ ہی نہیں دین ہوتا کیا ہے، وہ ناچ گانے کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ اپنی بہو بیٹیوں کو، وہ وطن کی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو چوک چراہوں میں نچا کر اس کو جہاد کہتے ہیں، بھنگڑے ڈالنے کو جہاد کہتے ہیں، اور ون سونی آوازیں نکال کر اپنے چہروں کو، اپنے لباسوں کو گندی گندی چیزوں سے پینٹنگ کر کے اسے جہاد کہتے ہیں۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں، دین دنیا کا نہیں پتہ، اسے کیا پتہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ تو الحمدللہ تحریک لبیک والوں نے جب بھی کسی چیز کی کال دی ہے تو کہا ہے یہ فلاں احتجاج ہے، یہ فلاں احتجاجی ریلی ہے، یہ احتجاجی دھرنا ہے، یہ فلاں جناب جو ہے ریلی اس معاملے نکالی جا رہی۔ کبھی کسی، جتنے بھی ہمارے اب تک تحریک لبیک کے کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی ریلی ہوئی ہے، الحمدللہ کبھی کسی نے، نہ بابا جی نے کبھی فرمایا تھا، نہ سعد بھائی نے کبھی فرمایا کہ ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جہاد کی ایک صورت بنتی ہے یہ، کیونکہ ہمارے ملک کے اکثر طبقہ جو ہے نا، حکمران طبقہ، اشرافیہ جو ہے وہ بے دین ہو چکے ہیں، اور وہ اسی طرح دین پر حملے کر رہے ہیں جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں۔ جس طرح غیر مسلم دین اسلام کو مٹانے کے لیے، شعائر اسلامی کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے جس طرح وہ حملے کرتے، اسی طرح سیم بالکل آج ہمارے ملک کے حکمران اور اشرافیہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف اسی طرح چل رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم کام کرتے ہیں، جہاد کی ایک صورت بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کا کتنا پہلو ہم تھام کے رکھتے ہیں، کتنی احتیاط کرتے ہیں ہم۔ انہیں پھر بھی ابھی کافر ڈکلیئر نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے سارے کام کفریہ ہیں، لیکن ہم پھر بھی احتیاطی طور پر ابھی پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ مسلمان ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کے ذریعے ان کو روکتے ہیں۔ کبھی کسی تحریک لبیک ریلی کو، دھرنے کو، احتجاج کو ہم نے جہاد کا نام نہیں دیا، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ دیندار ہیں اور ہمیں پتہ ہے جہاد کہاں پر جہاد کا نام لینا ہے۔ تو جو بے دین ہے اس کا قصور بیچارے کا کوئی نہیں ہے، قصور اکثر ہمارا عوام کا ہے، کہ جس کو پہلے دن جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان، وہ مقام، جو 4 سال کا بچہ بھی آپ کہیں گے وہ بھی اس کو بڑے روانی کے ساتھ بول لے گا، اس بدبخت کا نام، اس بدبخت کی زبان پر سرکار کا وہ نام ہی نہیں آیا، حلف اٹھاتے اسے خاتم النبیین کہنا نہیں آیا۔ اس نے تو اسی وقت بتا دیا تھا کہ میں دین کے بارے میں اتنا جانتا ہوں بس، کہ جس کی خاطر کائنات بنی ہے اور جس نے خود اپنے خاتم النبی ہونے کا اعلان کیا بار بار، اور 1450 سال کے اوپر امت کا اس پہ اوپر اتفاق ہے، اور یہ سرکار کی سب سے بڑی شان ہے۔ امت کے اندر اور اختلافات تو بڑے ہیں، امت اور چیزوں میں تو بڑی بٹ گئی ہے، لیکن الحمدللہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے اوپر تمام ہمارے جو لوگ ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان کا اس کے اوپر بالکل متفق طور پر یہ اس کے اوپر ان کی رائے ایک ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سرکار جو ہے وہ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اس نے تو پہلے دن ہی اپنی اوقات دکھا دی تھی، بھئی اب آگے سمجھنے والے نہیں سمجھے۔ اور پرانے بزرگ ہمارے مثال دیا کرتے، پتر دیگ نہیں چکھی جاندی، دیگ چو دانے چکھے جاندہ ہے۔ آپ نے دیکھنا ہو نا دیگ کیسی بنی ہے تو اس میں سے دانے چکھیں گے کچھ اور پتہ چل جائے گا پیچھے کیا حل ہوگا۔ تو اس نے تو پہلے دن اپنی اوقات دکھا دی تھی کہ میری اوقات اتنی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ آگے جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کی حیثیت بھی میرے جیسی ہی ہے، وہ بھی دین سے مجھ سے اتنا ہی دور ہیں، وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے ہر گلی کے اندر مسجد ہے، ہر بستی کے اندر مدرسہ ہے، ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی خانقاہ ہے۔
یہ اس ملک کے اندر رہ کر بے دین ہے. وہ تو چلو باہر سے پڑھ کر آیا نا, باہر رہ کر آیا, اس کی زندگی باہر گزری زیادہ, وہ تو بے دین اس کو تو ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہ عوام اسے بھی گئی گزری ہے. وہ بار بار جہاد کہہ رہا ہے اور بچیاں نچا رہا ہے, عوام پھر بھی خوش ہے. عوام کہہ رہی ہے حقیقی زندگی آزادی کے لیے نکلا ہوا ہے. کبھی نیا پاکستان, کبھی کوئی خواب, کبھی کوئی خواب, اب حقیقی آزادی کا خواب. تو اس کا قصور کم ہے جتنا قصور ہمارا عوام کا ہے. بار بار اس کی بغیرتیاں, بغیر اس کی بار بار اس کی جو ہے وہ گستاخیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس پہ دلیلیں پیش کر دیتے ہیں, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. تو میرے بھائی دفاع کب تک کریں گے؟ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ہو سکتا ہے ہم آج نہ ہمیں بات سمجھ میں آئے, لیکن کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں کر لیں گے؟ اللہ کے سامنے جرت ہے ہم کہہ سکیں گے ایسا ایسا ہو جائے گا؟ چلو مولویوں کو تو آپ لوگ چپ کروا لیتے ہیں, مولویوں کے ساتھ تو آپ بحث کر لیتے ہیں. سوچتے نہیں ہے کہ ہمیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا صحیح. ہمیں تو مولوی اگر پوچھ لینا گرمی اور سردی کا استنجا بتا دو تو ہم تو وہ نہیں بتا سکتے, اور بات ہم اتنی بڑی کرتے ہیں. تو الحمدللہ اگر کچھ کسی نے کسی چیز کا معاملہ کرنا ہو تو پہلے اس کے اندر اس کو ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے, اس کا ماہر ہونا پڑتا ہے, پھر اس کی بات مانی جاتی ہے. اب لوہا کوٹنے والا بندہ سفید کوٹ پہن کر اور تھرمامیٹر سا لگا کر گلے میں ڈال کر بیٹھ جائے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا. اور اپنی دکان کے باہر MBBS اور سرجن لکھنے سے بندہ کو ڈاکٹر نہیں بن جاتا. باقاعدہ کورس ہے اس کے. جب تک وہ کورس کرے گا نہیں ہم اس کو اس میدان کا بندہ مانیں گے نہیں, اس کی بات بھی نہیں مانیں گے. لیکن یہ عجیب ستم ظریفی ہے, عجیب قسم کی ستم ظریفی ہے, یہ عجیب قسم کا ظلم ہے. ہم لوہار ہمیں الیکٹریشین کا کام بتایا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کا کام نہیں, یہ غلط کہہ رہا ہے. الیکٹریشین ہمیں کپڑے کا کام بتایا تو ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن نہیں سمجھ آتی تو دین کی نہیں آتی. دین کے اوپر کوئی لہرا گہرا اٹھ کر کوئی جناب اردو پڑھ کر جا آپ کو کہہ دینا یہ ایسے مسئلہ ہے تو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دین کے اوپر کوئی بندہ جس کو کوئی دین کے بارے میں بے کا بھی نہیں پتا, وہ بھی دین پہ تبصرہ کر دیں, ہم اس کی بات سنتے ہیں بڑے غور سے. وہ کہتے ہیں ہاں جی مولوی ہم بھی اپنے کونے لگے نا جی, مولویوں نے کی پتا جی. بھائی اس میں بھی الحمدللہ اللہ پاک نے بڑے معاملات کیے ہیں, اس کے اندر بھی بڑی مہارت ہے. یہ بھی ایسے نہیں بات آ جاتی, اس کے اندر بھی ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بندہ یہ دین کے لیے تو اللہ بندے چنتا ہے. انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بننے کے لیے تو ان کے ماں باپ چنتے ہیں, استاد چنتے ہیں, رشتہ دار چنتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. وہ کہتا ہے میرا دوست ایسا بنے گا, رشتہ دار کہتے نہیں ہمارا بھائی ایسا کیسا کرے گا. یہ تو انتخاب انسانوں کا ہوتا ہے, اور دین کے معاملے میں جو بات ہے وہ انتخاب اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے. اس کا نے خود فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یہ بات کسی مولوی کی نہیں کر رہے ہیں, یہ اللہ نے خود سرکار دو عالم فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور تم کہتے ہیں مولوی ایویں ہی ہے. تو بھائی مولوی الحمدللہ مولوی سمجھتے ہیں, جہاد اور فساد کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں اور فساد کسے کہتے ہیں. لیکن آپ لوگ سریعام بچیوں کے ڈانس, یہ کام کبھی ہمارے بزرگ اپنے شادیوں محلوں میں برا سمجھتے تھے. یہ ہمارے شاید جو بندے 20-25 سال پہلے والے بندے ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہاں میلے لگتے تھے ننکانہ صاحب کے اندر نا, جب سکھوں کا میلہ آتا تھا تو اس وقت فلمیں لگا کرتی تھی, موت کے کنویں لگتے تھے, تو ان کے باہر پھٹے لگے ہوتے تھے, اس پھٹوں کے اوپر عورتیں ناچتی تھیں یا خسرے ناچتے تھے. تو دیندار لوگ اکثر انہیں بھی آ کر بند کرا دیتے تھے, کہتے تھے یہ کنجر خانہ بند کرو. اکثر اس کے خلاف بھی لوگ نکلتے تھے. اس کو کنجر خانہ کہا جاتا ہے جس کو آپ جہاد سمجھ رہے ہیں. جہاد بڑا مقدس عمل ہے, بڑا پاکیزہ عمل ہے. جہاد کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا وہ بڑے خیال رکھنے پڑتے ہیں, بڑے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اپنے غلاموں کو کسی طرف بھیجا نا تو بہت ساری ہدایات دے کر بھیجا جہاد کے بارے میں. اور جہاد یہ ہوتا ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, یہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. میرے بھائی سر اپنے آپ کو تھوڑا سا نا آنکھیں کھولے, یہ دین کا معاملہ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو, جو مرضی بکتا رہے, جو مرضی کو کچھ کرتا رہے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے, اور جہاد دین کا ایک اہم رکن ہے.
ایک اہم دین کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے اور قیامت تک جہاد نے چلنا ہے. لیکن جہاد کی یہ صورت اور یہ تعریف کسی دور میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. یہ صرف اسی بدبخت کے سر پہ سرا سجا ہے جس نے اس کنجر خانے کو جہاد کا نام دیا ہے. اور اس امت جو آج یہ لوگ ہیں نا، ان کی قسمت ہے جو اس کو مان رہے ہیں جہاد. ہماری بچیاں سریعام ناچ رہی ہیں، نوجوان سریعام ناچ رہے ہیں، چرسیں پیے جا رہی ہیں، وہاں پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، وہاں پر گالی گلوچ کی جا رہی ہے، وہاں پر تماشے لگے ہوئے ہیں. کوئی نماز نہیں ہے، کوئی وہاں پر فرض واجبات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے. وہ جس نے کل گولی ماری ہے نا، اس سے پوچھا گیا تم نے کیوں مارا عمران کو؟ اس نے کہا جی مجھے غصہ آیا، اذان ہو رہی تھی اور انہوں نے گانے لگائے ہوئے تھے. چلو شکر ہے کسی کو تو غیرت آئی، باقیوں تو غیرت سوئی ہوئی سارے لوگوں کی، پوری دنیا کے پتہ سو گئی ہے. بے لجپال آقا نے زندگی پوری کسی کو بد دعا نہیں دی. آپ نے سنا نا، زندگی پوری بد دعا نہیں دی ہے، لیکن ایک جہاد کے اندر آپ نے کافروں کو بد دعا دی تھی. جنگ خندق ہوتے ہوئے اس دن آپ کی نمازیں لیٹ ہو گئیں، تو آپ نے اس دن کہا تھا اللہ پاک یہودیوں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے آج ہماری نماز لیٹ ہو گئی ہے. تو آپ لوگ جہاد کا مطلب سمجھیں، جہاد کی تعریف سمجھیں، جہاد کی ضرورت سمجھیں. یہ جہاد یوں نہیں ہے بہت بڑا کنجر خانہ، بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. یہی چیزیں تو انگریز چاہتے تھے کہ جناب اس طرح کا کام کرو کہ عوام جو ہے نا بس وہ اس کی حقیقی چیز کو سمجھ نہ سکے. تو ہماری نوجوان بچیوں اور بچوں کو باہر لا کر کیا تماشے کیے جا رہے ہیں. سرکار کے دور میں جہاد ہوئے، بعد میں بھی جہاد ہوئے، ہماری بچیاں عورتیں بھی آتی رہیں لیکن شرعی پردے کے ساتھ. اور ان کی ڈیوٹی ناچنے کی نہیں ہوتی تھی وہاں پر، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی تم نے بیٹھنا ہے، جب کوئی مشکل وقت آ جائے، بہت مشکل وقت آ جائے، مسلمانوں کے اوپر اوکھا وقت آئے، تو اس وقت تم نے زخمیوں کو پانی پلانا ہے، ان کی مرہم پٹی کرنی ہے، ان کے لیے دوائیں تیار کرنی ہیں. یہ ان کے لیے ان کو ٹارگٹ دیے جاتے تھے. باہر نکل کے انہیں تلوار بازی کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. یہ پردے کے اندر رہ کر یہ کام کرنے کا حکم تھا کہ تم نے جب زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو تم نے اس وقت جو زخمی ہو کر گریں گے ان کو اٹھا کر خیمے میں لایا جائے، تم نے ان کی مرہم پٹی کرنی، ان کو پانی پلانا ہے، ان کے آرام کے لیے معاملات کرنے ہیں. یہ عورتوں کا کردار ہوا کرتا تھا. ناچنے والا نہیں، یہ جو ناچا جا رہا ہے اور جو تماشا لگایا جا رہا ہے، کنجر خانہ لگایا جا رہا ہے، یہ اسلام کے سراسر منافی، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اور اس کو جہاد کا نام دینا تو یہ تو کفر کے قریب چلا جاتا ہے. ناچ گانے کو ایک جہاد کا، ایک اسلام کے رنگ دینا، یہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیں جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں نا، اپنے ایمان کی فکر، ہم تو ہر دفعہ کہتے ہیں اپنے ایمانوں کی فکر کرو، اپنے ایمانوں کی فکر کرو. یہ صرف سیاسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمانوں کا معاملہ ہے. پتہ نہیں کس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کیوں نہیں ہمیں بات سمجھ آ رہی. کتنے وہ گستاخیاں کر رہا ہے، بے ادبیاں کر رہا ہے، کفریہ کلمات بول رہا ہے، اور اس نے پھر اس تماشے کو جہاد کا نام دیا ہے. تم پھر بھی خوش ہو. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اسے، کہنے والا ہی نہیں اسے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. کیسے کیسے بےہودہ قسم کے. ابھی وہ پرسوں ان کا ایک وائرل ہوئی، وہ عورتیں اسٹیج پہ چڑھی کہہ رہی ہیں کہ مردوں کے اندر جوش کم نظر آ رہا ہے. اے مردوں، ہم عورتوں کو دیکھ کر بھی تمہیں جوش نہیں آتا؟ دس کیسا یار تماشا بنا ہوا ہے. ایسی دیدہ دلیری، ایسی بے حیائی، ایسی گناہ کی دعوت، یہ تو شاید شیطان نے بھی نہیں دی کسی کو، یہ شیطان خان دے رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیں. بڑا نازک معاملہ ہے. آپ سیاست سے ہٹ کر، ووٹوں سے ہٹ کر، پارٹی سے ہٹ کر، لیڈر پونے سے ہٹ کر دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے. کبھی اپنے ضمیر کو حاضر کر کے نا ہم دیکھیں، اندر اپنے ذرا نظر ڈالیں کہ واقعی یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کیا، یہ اسلام کے ساتھ کچھ 1% میچنگ ہے اس کی؟ کوئی 1% میچنگ ہوتی ہے نا اسلام کے ساتھ، پھر بھی کہیں سارے کا سارا اسلام کے خلاف معاملہ چل رہے ہیں. اس لیے آپ لوگ خدا را ایسے فتنوں کو سمجھیں، ایسے فتنوں کو سمجھیں. یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا کہ بندہ منہ اپنا کوئی بہت بڑا کارنامہ کر تو پھر ہی ایمان سے نکلتا ہے. ایمان ایک دل کی تصدیق کا نام ہے، اس زبان کے لوتھڑے کا ہلنے کا نام ہے. بھئی بندہ 100 سال
کفر میں گزارے اور اللہ اسے توفیق دے دے تو مسلمان کس چیز سے ہوتا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے اس نے چند کلمات پڑھے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ 100 سال کے اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، صرف چند کلمے بولنے ہیں اس نے بھائی۔ کوئی بوجھ اٹھایا ہے، کوئی اس نے بہت زیادہ زور تقویٰ کیا ہے، کوئی اس نے لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ خیرات کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، صرف اس زبان کو ہلا کر اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہوں۔ بس اتنی بات کی، وہ ایمان والوں میں داخل ہو گیا، اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اچھا، جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ عورت پرائی عورت ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا، 3 دفعہ کہا جاتا ہے یہ عورت اور فلاں فلاں ان کا نام لے گیا، تو تم اس سے تمہارے اس سے نکاح کرے تمہیں قبول ہے، تو 3 دفعہ کیا کہتے ہیں؟ قبول کہنے سے عورت کیا ہو گئی؟ لفظ کہیں کہ اور کام کیا کوئی؟ زبان سے لفظ نکالے ہیں نا۔ ایک غیر محرم جو تھی، جو تم پہ حرام تھی، 3 لفظ آپ 3 دفعہ ایک لفظ آپ نے بولا، وہ آپ پہ حلال ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح وہ عورت آپ کے گھر میں رہی 10 سال 20 سال 50 سال، بچے 2 4 5 بچے بھی ہو گئے، پھر کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، آپ نے اسی زبان سے 3 دفعہ اسے کہہ دیا طلاق، تو کیا ہوا؟ وہ حرام ہو گئی، آپ کی زوجیت سے نکل گئی۔ لفظ 3 کہیں آپ نے، ایک لفظ کو 3 دفعہ کہا، حلال ہو گئی، وہ آپ کی بیوی بن گئی۔ شرعی طور پر آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، آپ کو ثواب ہوگا، عمل زوجت کریں گے، آپ کو ثواب ہوگا۔ اسی عورت کو آپ نے 50 سال کے بعد بھی اسی زبان سے 3 دفعہ ایک لفظ طلاق کہہ دیا، وہ آپ پہ حرام ہو جائے گی، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ بچے بھی اس سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بچوں کی ماں بھی ہے، آپ باپ ہیں ان بچوں کے، لیکن اس عورت آپ کے حرام ہو گئی۔ بھئی سیم اسی طرح جس طرح ان لفظوں سے بولنے سے انسان ایماندار ہو جاتا ہے، ان لفظوں سے بولنے سے حرام اور حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح سیم اسی طرح جب انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکالتا ہے یا کسی کلمہ کفر نکالنے والے کی تصدیق کر دیتا ہے، اس پہ خوش ہو جاتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسے بہت زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، اعلان نہیں کرانے پڑتے، اخبار میں اشتہار نہیں دینے پڑتے کہ یار میرا اپنا بیٹا میں نے آگ کر دیا ہے، فلاں گھر والے کو میں نے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، فلاں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اسی زبان کو ہلائیں گے تو آپ ایمان والے، اسی زبان کو الٹ ہلا دیں گے تو آپ ایمان سے نکل گئے۔ تو بالکل اسی طرح میرے بھائی، وہ کفریہ کلمات پہ کلمات بول رہا ہے اور ایک دینی معاملے کو وہ جہاد کا نام دے کر اسے شیطانیت کے رنگ میں پیش کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی سمجھے کہ وہ فارغ ہیں بالکل۔ اللہ انہیں توفیق دے دے توبہ کی، مرنے سے پہلے انہیں اللہ ہوش دے دے، سمجھ جائیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے، تو اللہ بچت ہو جائے ان کی، ورنہ بچنے کی کوئی رستہ نہیں ہے ابھی۔ نئے سے نئے تماشے آپ کو ملیں گے، نئے سے نئے آپ کو معاملات ملیں گے۔ یہ سیاست بڑی عجیب جی چیز ہے، عجیب چیز ہے، اس کے اندر سب کچھ کر لیتے ہیں وہ جو سیاست کے اندر اپنی نبی کی ناموس کا سودا کر سکتے ہیں، وہ تو ان کے لیے تو اور میں بادشاہی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ان کی نظر میں تیری اور میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو آقا دو جہان کی ناموس کا سودا کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو بچائیں، آپ کے ایمان کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کی قبر میں نہ عمران نے آنا ہے، نہ نواز شریف نے آنا ہے، نہ زرداری نے آنا ہے، آپ کی اور میری قبر میں آنا ہے آمنہ کے لال نے۔ اس کے ساتھ وفا کر لیں اور سوچ لیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ عمران کو لیڈر نہ بھی مانیں گے، آپ کی روٹی بند نہیں ہو سکتی، یاد رکھ لیں۔ آپ نواز شریف کو لیڈر نہ بھی مانیں گے، نہ بھی ووٹ دیں گے نا، آپ کی روٹی بند نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رکھیں اگر مدینے والے سے بے وفائی ہوگی نا جی، اگر آپ نے کسی دین اسلام کے رکن کا مذاق اڑا دیا، آپ نے کسی دینی معاملات کو ہلکا سمجھ لیا، تو جنازہ نکل جائے گا ایمان کا۔ میں نے شروع میں بھی ایک حدیث پاک عرض کی ہے، میں پھر کر دیتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ باتیں ہماری نہیں ہوتی جو ہم آپ سے کرتے ہیں، یہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی لاجپال کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کر رہا ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، میرا اور ارادہ تو کوئی نہیں ہے، میں جان مال لے کے نکلا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن یہ فطرت انسانی ہے، جب آپ کو کام اللہ کے رسول کے لیے بھی کرتے ہیں نا جی، تو کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو آپ کو پھر آپ کا نفس کہتا ہے کہ تعریف اور ہونی چاہیے، یار یہ میں نے پھر آپ بندہ اور جوش کرتا ہے میری تعریف تھوڑی سی اور ہو۔ تو یہ صحابی رسول تھے اور کھرے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے،
جن کو پتا تھا یہاں جناب اس بارگاہ کے اندر ایک رتی برابر معاملہ بھی نہیں خراب ہو سکتا، تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، جہاد بھی اللہ کے رسول کے لیے کروں گا اور مجھے کوئی طمع لالچ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اگر میری یہ نیت بھی شامل ہو جائے کہ جہاد کرتے کرتے میں کئی کافروں کو واصل جہنم کروں، کئی میں بہادری کے کرتب دکھاؤں، بہادری دکھاؤں، شجاعت، اور میرا دل یہ بھی کرے کہ لوگ مجھے بہادری بھی کہہ دیں، تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہ بات ذرا بہت بریکی سے سوچیں. آپ تو شیطان خان کے اس شیطانی عمل کو جہاد سمجھ رہے ہیں نا جی، اور اس کے سارے کفریہ کلمات کی آپ جناب آگے طویلیں پیش کرتے ہیں. یہ بات کتنی نازک سنیں ذرا. صحابی رسول ہے، کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، اور نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، میرا مقصد اللہ اور اس کے رسول کا دین سربلند کرنا ہی ہے، میں کافروں سے لڑنے کے لیے آیا اس لیے ہوں، یا میں میری جان چلی جائے یا میں کسی کافر کی جان لے لوں. لیکن اس دوران میں اگر میرا دل یہ بھی چاہے کہ مجھے بعد میں لوگ یہ بھی کہیں بڑا دلیر بندہ تھا، بڑا بہادر بندہ، بڑے کافروں کو اس نے مارا جی، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا نہیں، جب کسی نیک عمل کے ساتھ کوئی دوسرا عمل ملاؤ گے، کوئی دوسری نیت کرو گے تو وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا، نیک عمل بھی ضائع تمہارا. اگر تمہارے اندر یہ آ گیا نا کہ مجھے لوگ بہادر بھی کہیں، تو پھر تیرا جہاد اللہ کی رضا والا نہیں رہ گیا، پھر نفس والا رہ گیا. تو جہاں سارا سیٹوں کا رولا ہو، حکومت کا رولا ہو، جہاں سارا جناب اپنے نفسیانی معاملات ہوں اس چیز کو، اور پھر وہاں کنجر خانہ ہو رہا ہو، پورے تیاری کے ساتھ کنجر خانہ ہو رہا ہو، بچیاں بازاروں کے اندر پوری گلی محلوں کا اپنا وہ سڑکوں کے اوپر ناچ رہی ہوں، اوپر ٹرکوں کے اوپر سمجھ ناچ رہی ہوں، اور پوری دنیا ویڈیو بنا رہی ہو، اسے آپ جہاد کہیں گے؟ کوئی بندہ آپ نے ہاتھ کھڑا کر کیسا میں جہاد کہتا ہوں؟ ہے کوئی مائی کا اللہ جو کہے میں ایسے جہاد کہتا ہوں؟ اگر جہاد کہیں گے نا تو پھر ویسے ہی ایمان صاحب فارغ ہو جائیں گے. جہاد یہ نہیں ہوتا. جہاد تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں میں صرف یہ مجھے بہادر کہہ دیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ بندہ بہادر بڑا ہے، تو میں یہ تو سارا ضائع ہو گیا تیرا. بھائی یہ تو ہے سارا شیطانیت. اس لیے اپنے ایمانوں کی فکر خود کریں. ہر کام میں ساتھ دینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے بھی ہاں ٹھیک نہیں ہوتی. کسی کام کے اندر نہ بھی کر لیا کریں، کسی کام کے اندر اپنے اندر بھی ذرا نہ سوچا کریں. آپ کے اندر بھی بہت بڑا مفتی بیٹھا ہے، اور جو یہ اندر کا مفتی ہوتا ہے نا، یہ بڑے ٹھیک فیصلے کرتا ہے. پہلے اس سے پوچھ لیا کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ آپ کو اندر سے جواب آئے گا. جو کلمہ پڑھنے والا اسے جواب آتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک خناس ہے اور ایک فرشتہ ہے. خناس تمہیں غلط مشورے دیتا ہے اور فرشتہ تمہیں اچھے مشورے دیتا ہے. یعنی دونوں طرف تمہارے دو وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی. تم مشورہ تو لو ان سے. تم ذرا اندر اپنے وزیر نیکی والے وزیر سے پوچھ تو لو کہ یار یہ ایسا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کیا کوئی ایسا معاملہ اسلام کے اندر ایسا کبھی ہوا؟ کوئی ایک جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، اس شیطان خان سے پہلے تک کوئی ایک جہاد ایسا تھا جس میں اور ہاں ایک بدر کے اندر آپ نے سنا ہے، احد کے اندر آپ نے سنا ہے کافر آئے تھے. اس طرح کافر جو تھے نا وہ کنجریاں لے کر آئے تھے، شراب لے کے آئے تھے، شباب لے کے آئے تھے، گانے والے لے کے آئے تھے. ادھر ناچ گانا ہوتا تھا. ابو جہل کا جہاد اس طرح تھا، ابو لہب کا جہاد اس طرح تھا. ہاں بھائی پھر یہ بات سے آپ کہہ سکتے ہیں. پھر آپ اس پارٹی کے اندر کہیں کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم ابو جہل والا جہاد کر رہے ہیں، ابو لہب والا کر رہے ہیں، ہم مشرکین مکہ والا جہاد کر رہے ہیں. وہ جہاد اس کا کر رہا ہے شیطان خان جی. اگر اس کے آپ ساتھی ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو بھی، پھر ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو. اگر نہیں تو پھر آج ہی سچی توبہ کریں. آج زندگی چل رہی ہے، سانس آپ کے پاس ہے، آج وقت ہے، آج توبہ کریں. جس نے بھی اس سے پہلے اس کے کسی برے فعل کا ساتھ دیا ہو یا اس کو اچھا سمجھا ہو، آج توبہ کر لے. اپنی زبان سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور توبہ کر کے کلمہ پڑھے دوبارہ. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں اپنا نکاح بھی دوبارہ کرے. یہ بڑے سخت معاملے ہم تو کرتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ عوام تھوڑی بہت جو آتی ہے یہ بھی نہ بھاگ جائے. ہاں جی ہمیں پتہ ہے کون کون بندہ نہیں سن جاتے ہیں. جمعے میں بات سنی، جمعہ پڑھا، باتیں سنی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دیں. یہ باتیں کوئی ہم اپنے باپ کی نہیں کر رہے، اپنے پیر کی نہیں کر رہے، اس اللہ کی کتاب کی کر رہے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے. اس حدیث کی کر رہے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. ہاں اسے ادھر سے سن کر ادھر سے نکالنے کا یہ آپ نکالتے رہیں، لیکن آگے اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے. تو ہم الحمدللہ مجھے اپنے ضمیر، میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے. اللہ کا فضل ہے، میں نے کبھی کسی کا منہ دے کر تقریر نہیں کی، کبھی کسی کا تعلق دے کر بات نہیں بتائی. میں نے ہمیشہ صحیح مسئلہ بتایا ہے، اور میں اپنے اس پہ بڑا مطمئن ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو میں کہہ سکتا ہوں یا اللہ میرے پاس جو 150 بندہ آتا تھا میں نے اپنا پیغام انہیں پورا دیا ہے. میں نے کبھی کسی سے نعرہ سنا کہا کہ مجھے نعرہ مار کے دکھاؤ، نہ کسی سے میری خدمت کر کے جاؤ. مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، صرف یہی لالچ تھا میں اپنے نبی کا پیغام صحیح سے دے دوں.
اور میں الحمدللہ ہر جمعے پر یہ دیتا ہوں، جتنی جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ میں یہ ڈیوٹی دیتا رہوں گا۔ آگے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔